فقال خیرا، تو آپ نے آگے سے فرمایا کنتم خیر ائمۃ اخرجت للناس. وہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کیف نزلت، یہ آیت کس طرح نازل ہوئی تھی؟ آیا اس طرح تھی کہ کنتم خیر امۃ؟ وہ فرماتے نہیں، نزلت کنتم خیر ائمۃ. نازل ہوئی تھی تو اس وقت لفظ کنتم خیر امۃ نہیں تھا، بلکہ لفظ تھا کنتم خیر ائمۃ، اور اس کے اندر یہ تبدیلی ہو چکی ہے. یہ ان کی اپنی کتاب تفسیر صافی صفحہ 289. آگے ان کی کتاب ہے، یہ 18 روایتیں ہو چکی ہیں، 18، اور سب روایتیں ان کے ائمہ سے، اماموں سے پیش کر رہا ہوں، کسی نچلے درجے کے راوی سے نہیں پیش کر رہا. صفحہ 366 ہے تفسیر صافی کا، وہاں پہ آیت ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، موجودہ قرآن مجید میں اسی طرح موجود ہے. یہ فرماتے ہیں حنیف صادق علیہ السلام، یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا قال نزل فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. الا اولی الامر منکم قرآن کریم کے اندر کوئی موجود نہیں. اور یہ فرماتے ہیں نزل، اس طرح یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اب اس کے اندر الا اولی الامر منکم موجود نہیں ہے، گویا کہ اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے. یہ ان کی کتابوں سے 19 حوالے میں جلد اول تفسیر صافی سے اور اصول کافی سے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ میرے فاضل مخاطب بجائے اس کے کہ کوئی ادھر ادھر کی بات کریں، یہ صاف یا کہیں کہ یہ ائمہ جو ان سے یہ روایت ہے انہوں نے غلط کہا، اور یا یہ صاف بتائیں کہ ہم قرآن کریم کو بالکل صحیح سالم مانتے ہیں، اور جو قرآن کریم کے اندر تحریف کا قائل ہو، وہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور پھر یہ اپنے ائمہ کی صفائی پیش کریں، یا ائمہ کی طرف یہ کتابیں غلط منسوب ماننا پڑے گی، اور اگر یہ کتابیں صحیح منسوب ہیں ائمہ کی طرف، ہمارا تو موقف یہ ہے کہ یہ تمام ائمہ یہ قرآن کے محافظ تھے، یہ قرآن کی حفاظت کرنے والے تھے، یہ قرآن کے اندر تحریف کے قائل نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ کتابیں لکھ کر ان بزرگوں کی طرف منسوب کی ہیں اور یہ بات منانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے. اب اگر یہ کتابیں صحیح ہیں تو پھر ائمہ تحریف قرآن کے قائل ہوں گے، اور جو تحریف قرآن کا قائل ہو اس کے مطابق اپنا ذرا فتویٰ ظاہر کریں کہ وہ کیا ہے، اس طرح صحیح اس کا دفاع کریں، جواب پیش کریں، بجائے ادھر ادھر کوئی اور بات کریں. کہ آپ کا یہ بار بار کہنا کہ میں ائمہ کی روایت پیش کر رہا ہوں اور میرا مخاطب میرے جاتا ہے کہ وہ اس کا جواب نہیں دیتے، میں نے آپ کو اصول کافی سے امام کے فرمان سے پیش کر دیا، امام اسی اصول کافی سے جس میں سے آپ بیان کر رہے ہیں. میں نے امام کا فرمان پیش کیا ہے کہ قرآن مجید یہی ہے، اور قرآن مجید کے سلسلے میں جو ہماری طرف یہ نسبت کرے کہ یہ کمی بیشی کا قائل ہے وہ کذاب ہے. اسی اصول کافی سے پیش کیا ہے اس بات کا جواب. دوسری گزارش یہ آپ کہتے ہیں کہ میری یعنی ان حوالوں کا جواب کتاب اللہ سے مراد کیا تھا؟ کتاب اللہ کی کون سی کتاب مراد ہے؟ یہی کتاب جو بین الفتح اور بین الناس میں نے آج کر دیا. پہلے ایک منٹ ٹھہریے. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ آیت رجم جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے، اس کی نار سے خارج بتائیں، اور پھر یہ بتائیں کہ جو آیت منسوخ ہو چکی ہے تو کب منسوخ ہوئی اور کس زمانے میں منسوخ ہوئی، اور اس کی جناب علی پوری سند پیش کریں. اور یہاں لفظ ساکت ہے، آپ پڑھیں، آپ مجھے جواب دینا. بات پوری کرتے ہیں کر لینا آپ ٹائم ہو تو آپ لگائے تھے، جلدی کیوں ختم کر دیتے ہیں؟ میں جلدی سے ختم کرتا ہوں کہ آپ ثابت کریں کہ یہ آیت کب منسوخ ہوئی ہے، اور اس کی آیت ناسخ آیت کون ہے. میں نے جو پہلے سوال کیا آپ اس کا جواب دیں. آپ یہ ہے نا، اب یوں سوال کی بات آئے تو میں نے جو آپ کے مثلا تفسیر صافی سے حوالہ دیا ہے کہ امام ابو جعفر وہ فرماتے ہیں کہ جو دعویٰ کرے کہ یہ قرآن بالکل صحیح سالم ہے وہ کذاب ہے. آپ کے پاس کیا جواب؟ میں نے اس کا جواب دے دیا اصول کافی سے کہ جو ہماری طرف نسبت کرے کہ یہ کم و بیشی کا جو ہماری طرف نسبت کرے وہ کذاب ہے. یہ آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا؟ یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں.
یہ آپ کی اپنی کتاب ہے، آپ کی اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے تفسیر صافی کے اندر، جہاں سے میں آپ کو وہ جو میں نے آپ کے سامنے اعتقاد مشاہد نہ پیش کیا کہ آپ کے مشاہد کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم تبدیل ہو چکا ہے، اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اس کے میرے پاس یہی جواب ہے. نہیں شیخ، وہ تو شیخ صدوق الگ ہے، اعتقاد و مشاہد نا یہ آپ کہیں پیش کریں نا. مشاہد جو ہے نا، مشاہد کس کا نام کیا اس نے؟ دیکھیے میں آنے آپ کے سامنے امام حضرت علی سے، حضرت جعفر صادق سے، امام باقر سے میں نے ان کی روایت پیش کی نا. آپ اپنی کتابوں میں سے کوئی ایک روایت حضرت علی سے، حضرت جعفر صادق سے، حضرت امام باقر سے پیش فرمائے، ان سے پیش فرمائے کہ ہم قرآن کریم کے اندر تبدیلی کے قطعاً قائل نہیں ہیں. سنیے جناب، اس آپ کا مطالبہ یہ اصول کافی ہے جناب، کتاب الحجت ہے، صفحہ 379 ہے، 279. مطالعہ ٹھیک نہیں کیا، بالکل صحیح ہے. کوئی نہیں کسی نہیں آتا رہی مقابلے نہ ڈر پہ جو تیاری کرو جس کی تھی ہوئے تو آگے ڈر رہے نا. نہیں پہلے تو پتا ہے میرے کون آ جائے سنو جناب، احتجاج یہ سب موجود ہے. احتجاج تبرسی اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان. قال اجتمعت الامة قاطبة لا خلاف بينهم في ذلك ان القرآن حتى لا ريب فيه عند جميع فرقها فهم في حالة الاجماع عليه مصيبون. یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے. دوبارہ سن لیجیے کہ قال اجتمعت الامة قاطبة لا خلاف بينهم في ذلك ان القرآن حتى لا ريب فيه. یہ امام کا فرمان ہے. یہاں پہ فرمایا کہ اجتماعت الامت، یہ میرے پاس بھی ایک احتجاج تبرسی ہے، یہ آپ کا کون سا چھاپا ہے؟ میرے پاس تو یہ موجود ہے حضرت علی المرتضیٰ سے. آپ امام حسن عسکری کی بات کر رہے ہیں نا، میں مطلب جو سنا رہا ہوں حضرت علی سے. آپ نے فرمایا کہ آپ کسی امام کا فرمان پیش کریں. میں نے اپنے امام کا فرمان پیش کیا ہے، آپ نے کسی امام کا فرمان فرمایا ہے. میں امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام دو ائمہ کا فرمان پیش کر رہا ہوں کہ تمام امت کا اجتماع ہے اس بات پر کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا یہ ناکافی ہے؟ پڑھیے. آپ آگے ایک روایت نہیں 19 روایتیں ان کے ائمہ سے، امام علی، امام جعفر صادق، امام باقر، ان بزرگوں سے پیش کر چکا ہوں. ان روایتوں میں سے کسی ایک روایت کا ان کے پاس جواب موجود نہیں ہے. بالکل آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے کسی امام کا فرمان پیش کریں. میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ فرمان صحیح ہے. دو اماموں کا، اور میں نے آپ کو دو اماموں کا فرمان پیش کر دیا. یہ آپ مانے میں نے اپنا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ان کے ائمہ سے 19 روایتیں پیش کر چکا ہوں. اب یہ روایت 100 پیش کر دیں. میں نے کیا آپ کا مطالبہ میں نے پورا کیا. آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، آپ اس میں پڑھیں. امام کا فرمان ہے یا نہیں؟
نہیں آپ انکار کرتے کہ امام کا فرمان نہیں. آپ نے مطالبہ کیا, میں نے آپ سے کہا میں دو اماموں کا فرمان میری بات آپ کے ہاتھ میں کتاب دے دی ہے. میں آپ کا ہی جواب دینا چاہتا ہوں, بات تو مجھے کرنے دیں. آپ خاموش تو رہنا, بات کریں. اب ذرا توہین نہ کریں. غلطی کی بات نہیں ہے, غلطی کی بات نہیں ہے. 19 روایتیں ان کے ائمہ سے, اپنی بات نہیں, ان کی کتابوں کی, ان کے معتبر کتابوں کی, ان کے ائمہ سے روایتیں پیش کر چکا ہوں 19. اب حضرت یہ جو پیش کر رہے ہیں گویا کہ اتنا تو مانتے ہیں کہ ان بزرگوں کا واقعات نظریہ ہے. اگر ان کا نظریہ نہ ہوتا, اگر ان کا نظریہ نہ ہوتا تو ان کے روایات خیال پیش کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. اگر ان کا نظریہ خیال پیش کر رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں. اگر ان کا نظریہ نہ ہوتا تو یہ ان کا جواب دیتے, اس کا جواب نہیں دیا. اب پیش کر رہے ہیں امام حسن عسکری سے, بات سمجھنا. امام حسن عسکری یہ فرماتے ہیں اجتماعت الامت قاطبۃ, بات اس کی نہیں ہو رہی کہ امت کا اجماع ہے. امت کا تو واقعتاً اجماع ہے کہ یہ قرآن بالکل صحیح کتاب ہے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے. یہ واقعتاً امت کا اجماع ہے, یہ بالکل صحیح ہے. صرف شیعہ حضرات وہ ہیں جو اس قرآن کے صحیح ہونے کے منکر ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کی بات ہے, آپ بڑا خیانت نہیں کریں, تمام فرقوں کی بات ہے. اجتماعت الامت قاطبۃ. آگے پڑھیں, آگے پڑھیں, آگے پڑھیں. میں یہی پڑھ رہا ہوں, فرقوں کی بات ہے, تمام فرقوں کی بات ہے. اور بات میں یہی امت سے ہم خارج بھی نہیں ہیں, ہم امت سے خارج بھی نہیں ہیں. میری بات آپ آپ تمام فرقوں کی بات کریں. تمام امت, نہیں, آپ عبارت کا ترجمہ کریں. جہاں تک میں نے عبارت پڑھی آپ اس کا ترجمہ. جی میں اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں. آپ عبارت پڑھیں اور اس میں سے کون سے لفظ کا میں نے غلط ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے کون سے لفظ کا میں نے الفاظ چھوڑ دیے. آپ جو کہتے ہیں غلط ترجمہ کیا, تو غلط میں کیا آپ نے بتائیں جس میں سے میں نے غلط کیا. عبارت پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں. نہیں, ان میں سے آپ نے یہ غلط کہا ہے کہ امت یعنی ان کا استعار نہیں ہے, موجود نہیں ہے. ہم نے آپ کا مطلب یہ ہے کہ امت یعنی یہ شیعہ امت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں, امت میں بھی داخل ہے, اس سے تمام فرقوں کا لفظ ہے. پوری امت کا اجماع ہے, ان کی اپنی کتاب کے پوری امت کا اجماع ہے. امت سے خارج ہے. بات تو سنیں گا جی, پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر. لیکن سوال یہ نہیں, سوال یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے صاف صراحت یہاں لکھا ہے اس بات کو کہ ہمارے اعتقاد میں, شیعہ کے اعتقاد میں, یہاں ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. صراحت یہ موجود ہے. یہ جب صراحت موجود نہیں ہے, یہاں سے اشارہ پر نکلے گی بات. اور جو میں روایتیں پیش کر رہا ہوں ان میں صراحت موجود ہے. آپ نے میرا دیا, پورا پڑھیں. جو میں نے آپ کو نکال کے دیا اس کو پورا پڑھیں. میں اس کو پورا پڑھ رہا ہوں. اور پھر آپ ذرا درمیان میں بورڈ ڈالیں. میں آپ کے سامنے ان کے بزرگوں سے 19 روایتیں پیش کر چکا ہوں. اب ان ایک کا آپ کو جواب دیا ہے امام کے فرمان سے. یہ ٹائپ موجود ہے, ایک کا جواب لے کر جائے, میں ہارنے کے لیے تیار. یہ کیا, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, امام کے فرمان سے یہ جواب نہیں ہے. اوہو خدا, 2 روایتیں میں نے پیش کی ہیں, آپ کہتے ہیں میں نے ہر ایک کا جواب دیا. میں کہتا ہوں ان روایتوں میں سے کسی ایک روایت آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, یہ جواب نہیں ہے. اس میں سب آپ بتا سکتے ہیں, تیری طرف بتائیں اس میں کہیں ہے. تعریف کا تو آپ کا نام بتا دیا ہے, تعریف کا تو آپ کی کتابیں ثابت ہیں. تیری طرف بتا دیں, میں بھی بتا دوں. آپ جیتے بات سے بتا دیں تیری طرف. تعریف کا مانا کیا, چلو چھوڑیے تعریف کے مانا. تحریف کا مانا آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ کتاب لیا, اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کو سنا اپنے لوگ
اب بات ہوگی صاف اصولوں کی. آپ اپنا استدلال پیش کر رہے ہیں, آپ جو مرضی اس کو ترجمہ کر کے بیان کریں. اپنا 10 منٹ آپ اپنا وقت لیں, 10 منٹ یا 15 منٹ آپ پورا بیان کریں. نہیں, میں نے وقت چاہیے بول لو ہو چکے اگر کوئی ہمارا جانو پابند کیتا ہے تھی بھی گھبراؤ گزارش ہے. میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پیش کرو. ایک دعویٰ کیتا ہے, ٹیپ موجود ہے, موجود ہے. تو سب مطالبہ کیتا ہے کہ کسی اپنے ایک امام کا فرمان دسو کہ سارے اس قرآن کے ایمان ہے اور قرآن دے کوئی تعریف کمی بیچی نہیں ہے. میں امام دے نائب عدالت کا بعد تھوڑے اس مطالبے کے جواب احتجاج کر رہے ہیں. ہاں تو تسلیم کر چکے ہو نا, تو ہوں امام پر کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ دیکھو نا, امام حسن عسکری صاحب اور امام محمد تقی صاحب دو ائمہ کا فرمان کہ قرآن مجید جو ہے تمام امت مسلمہ جی ہے ایک جو مجتمع ہے, کٹھی ہے, سارے ہم سب کا اتفاق اس بات پر کیا کہ لا خلافہ بینہم, اور ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے فی ذالک, اس بات میں کہ ان القرآن حق, قرآن حق ہے, لا ریب فیہ عند جمیع فرقہا, اور تمام فرقوں کے نزدیک قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. فہم فی حالت الاجماع علیہ مصیبون, اور تمام مسلمان اجماعی حالت میں اس قرآن کو صحیح مانتے ہیں. وعلی تصدیق ما انزل اللہ مہتدون, اور جو کچھ قرآن مجید خدا بند عالم نے نازل کیا ہے اس کی تصدیق کے ذریعے وہ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں. لقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس لیے کہ پیغمبر پاک نے فرمایا ہے کہ لا تجتمع امتی علی ضلالۃ, اس لیے کہ میری امت ضلالت پر مجتمع نہیں ہو سکتی. اب یہ امام کا فرمان اس قرآن سے مطابق نہیں ہے, متعلق نہیں ہے, تو اب کیا ہے؟ جواب طلب کر رہے ہیں. یہ مناظرہ بنایا ہے جس وجہ تو میں کیا اصول ہے؟ اصول تو یہی ہے کہ میں نے اپنے نوائب اربع کی بات کی ہے جس کو آپ نے تسلیم کیا کہ وہ شیعہ ان کا کی بات ہو جاتا ہے یا امام اصل کی, تو یہ امام کا قول نہیں ہے. کس کا قول؟ امام کا قول نہیں ہے. تو میں نے آپ کیا کہ جن امام کو مطالبہ کیے وہ امام کے کی ہیں. ایک منٹ بھائی جان خاموش ہو جائے, ایک منٹ ٹھیک ہے. ہمارے اعتقاد میں سنیے, جن امام آپ کی بات ہمارے اعتقاد میں دیکھو جی کوئی پابندی نہیں, 100 دفعہ بولو بولو. دیکھو میں بھائی جان آپ کو عرض کر دوں, آپ نے کہا کہ کیا انہیں امام کا, ہمارا شیعہ کے اعتقاد یہ ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام حسن, امام حسین اور امام مہدی آخر الزمان تک ہمارے 12 ائمہ جو ہیں یہ معصوم ہیں اور ان کے قول میں کوئی فرق نہیں ہوتا. آپ بتائیں کہ امام کے فرمان سے یہ ثابت ہوا یا نہیں شیعہ کی کتاب سے کہ اس قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہی قرآن ہدایت کرنے کے لیے کافی ہے. بس ختم ہو گئی بات. اور اب میرا سوال وہ تشنا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی, بتائیں کب منسوخ ہوئی اور اس کی ناسخ آیت بتائیں. اور حضرت عمر ابن خطاب کا ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے, کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے, قرآن میں نازل ہوئی ہے, اور اگر کوئی بعد میں کہے, اگر کوئی بعد میں کہے گا کہ یہ آیت نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے, اس نے مجھ پر الزام باندھا. لہذا اگر آپ صحیح ہیں تو قرآن مجید میں حضرت عمر ابن خطاب کو اگر آپ سچا ثابت کرتے ہیں تو قرآن مجید میں یہ آیت دکھائیں, ورنہ خود آپ کے نزدیک اور آپ کے فرقے میں, آپ کے مذہب میں, آپ کے اس میں تحریف جو ہے وہ ثابت ہے. تحریف کا معنی ہے کمی بیشی, کچھ بڑھانا اور کچھ گھٹا دینا. فرمائیے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بزرگوں, میں نے 19 روایتیں ان کے بزرگوں سے 19 روایتیں ان کے بزرگوں سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ واقعتاً شیعہ حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ موجودہ قرآن اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے. اور اب مولوی صاحب میرے فاضل مخاطب خود فرما رہے ہیں کہ ہمارا ہر امام معصوم ہے.
اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان معصوموں نے جب روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دی، آپ کے سامنے آ چکی ہیں وہ روایتیں، تو کیا انہوں نے غلط کہا؟ یہ امام نے کتاب نہیں لکھی ہے، تو آپ کہیں غلط ہے یہ کتابیں؟ یہ امام نے کتاب نہیں لکھی ہے، یہ ہم اور آپ جیسے انسان نے لکھی ہے، اور راویوں کی روایت ہے۔ اب آپ نے وقت میں جواب دیں۔ نہیں وقت کی بات نہیں، آپ سوال کرتے ہیں جواب دیتے ہیں، مجھے سوال کرتے جواب یہ ہندی میں لکھی ہے نا، یہ احتجاج تفصیل یہی بات کیا نا، یہ کس نے ہندی میں میں نے لکھی ہے؟ پہلے فیصلہ کر دیا تھا کہ آپ قرآن مجید تک محدود رہے۔ بات یہ ہے جی، میں نے ان کی روایتیں پیش کی، اس کے مقابلے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ ایک بات امتی کی لکھی ہوئی بات ہے، امام کی اپنی بات نہیں، لہذا قابل حجت نہیں ہے۔ اگر میری وہ بات حجت نہیں ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ احتجاج طبرسی کا حوالہ جو میرے فاضل مخاطب دے رہے ہیں، کیا یہ کسی امام کی کتاب ہے؟ یہ کس امام نے تصنیف کی؟ جب یہ کسی امام کی کتاب نہیں تو ان کے بقول ان کی یہ کتاب اور یہ حوالہ حجت نہیں۔ اور اگلی بات سمجھے، میں جواب دینا چاہتا ہوں، ذرا چپ رہے۔ انہوں نے پیش کیا ہے کہ امت کا اجماع ہے اس بات پر، امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ قرآن بالکل صحیح سالم اسی طرح موجود ہے، اور تمام فرقے اس پر متفق ہیں، اور تمام فرقے اس پر متفق آپ ہیں۔ کیوں نہیں چپ رہے تھے؟ میں نے ابھی کہا آپ چپ رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ غلط کرتے ہیں، نہیں نہیں، میری غلط پوری ہو رہی اس لیے کہ آپ خیانت کرتے ہیں۔ کیوں مولوی صاحب؟ میں نے اب تک یہ نہیں سمجھا تھا کہ آپ مناظرہ کر رہے ہیں، اب میں یہ سمجھو کہ آپ مناظرہ کر رہے ہیں۔ آپ سمجھے بات، امت کا اجماع ہے اس بات پر، امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ قرآن بالکل اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا۔ جھگڑا اس بات میں نہیں، اس مجمل بات میں کہ تمام فرقے متفق ہیں اس بات پر، جھگڑا اس بات میں ہے کہ آیا شیعہ حضرات کے نزدیک یہ قرآن بالکل صحیح موجود ہے یا نہیں۔ جھگڑا ہے شیعہ فرقے کی بات کا، جھگڑا یہ نہیں کہ تمام ایک بات میں آ جائے کہ تمام فرقے متفق ہیں۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ تمام فرقے کتنا زیادہ جزا کوئی کیوں نہ ہو وہ بھی مانتا ہے کہ یہ قرآن بالکل صحیح اصل شکل میں موجود ہے، لیکن ایک فرقہ ایسا ہے شیعہ حضرات کا کہ یہ فرقہ نہیں مانتا۔ آپ اپنی اس کتاب احتجاج طبرسی کے اندر امام کے قول میں شیعہ کا لفظ اگر بتا دیں، شیعہ فرقے کی اگر تصریح وہاں بتا دیں تو آپ کے لیے وہ حوالہ حجت ہو سکتا ہے، ورنہ آپ کے لیے وہ حوالہ کار آمد نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ساتھ سے نشی رکھیں، 19 روایتیں میں ان کی پیش کر چکا ہوں۔ اب ذرا فصل الخطاب کی صفحہ 353 کی روایت پیش کر رہا ہوں ہے، صفحہ 353۔ چپ کرو یار، بھائی آرام کرو نا، تو تک یار صفحہ ہے 353 میں فصل الخطاب، ذرا بات سے نشی رکھنا، یہ کتاب یہ انکار نہیں کریں گے کہ یہ ان کی شیعہ حضرات کی کتاب ہے، اور نام کیا ہے؟ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، یہ ایک مفصل خطاب ہے یہ، اور اس میں ثابت کیا کرنا ہے؟ رب الارباب حسین ابن محمد تقی نوری، یہ لکھا ہوا نیچے، یہ کس کی ہے؟ یہ نیچے لکھا ہوا حسین ابن، یہ نوری شیعہ ہے؟ کون؟ نوری، حسین ابن محمد تقی نوری، ہاں یہ شیعہ ہے؟ جی اور کون ہے؟ اچھا پڑھیں آپ۔ یہ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، کتاب کا نام ہی بتلا رہا ہے کہ رب الارباب کی جو کتاب ہے قرآن کریم، اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، اور یہ پوری کتاب لکھی گئی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ موجودہ قرآن صحیح قرآن نہیں، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس پر 353 میں جا کر وہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، اور وہ فرماتے ہیں لا یخفی ان ھذا الخبر وکثیر من الاخبار الصحیحہ صریحۃ فی نقص القرآن وتغییرہ، ایک خبر نہیں، ایک حدیث نہیں، کثیر من الاخبار الصحیحہ، صحیح بہت ساری اخبار ایسی موجود ہیں جو صراحت کرتی ہیں اس بات پر کہ فی نقص القرآن وتغییرہ، قرآن کریم کے اندر نقص ہو چکا ہے، کمی بیشی ہو چکی ہے۔ وعندی ان الاخبار فی ھذا الباب متواترۃ، اور میرا ایمان یہ ہے کہ اس سلسلے میں کہ یہ اخبار جتنے ہیں یہ متواتر ہیں اور درجہ تواتر تک پہنچی ہوئی یہ روایات بتلا رہی ہے کہ واقعتاً اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے۔ یہ 20واں حوالہ ہے ان بزرگوں کا۔ اس کے ساتھ صفحہ 353 ہی کی ایک اور 53 کا حوالہ ہے، وہ فرماتے ہیں جو قرآن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل لے کے آیا تھا، جبرائیل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17,000 آیات، وہ 17,000 وہ 17,000 اس میں آیتیں موجود تھیں، اور جو موجودہ قرآن ہے اس کی آیتیں 17,000 نہیں ہے، اور ان کی کتاب لکھتی ہے کہ وہ 17,000 کے قریب روایتیں موجود تھیں۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ 21واں حوالہ ہے ان بزرگوں کی کتابوں کا کہ واقعتاً یہ اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی کے قائل ہیں۔ میں نے جو ان کی تفسیر صافی سے حوالہ پیش کیا کہ اما اعتقاد و مشائخنا، ہمارے مشائخ کا اعتقاد، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ان کی اصول کافی کا حوالہ پیش کیا کہ جو اصل قرآن ہے اس کو تم کبھی بھی آئندہ نہیں دیکھو گے، اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں، یہ جو موجودہ قرآن ہے اس میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ اور انہوں نے جو پیش کیا اصول کافی سے کہ جو کتاب اللہ کے موافق آئے تو اس کو قبول کر لو، اس پہ میں نے یہ اعتراض کیا تھا۔ وہاں کتاب اللہ سے مراد کون سی کتاب اللہ ہے؟ یقیناً کتاب اللہ وہ کتاب اللہ ہے جو اصل شکل میں نازل ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب اس اصول کافی میں تصریح موجود ہے اس بات کی کہ موجودہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے، اس لیے یقیناً کتاب اللہ سے وہاں پر مراد دوسری کوئی کتاب ہوگی جو مصحف فاطمہ تھا، جو یہ مصحف عثمانی ہے جس کو صحابہ کرام نے جمع کیا، یقیناً وہ مراد نہیں ہے۔ اور اصول کافی کے اس جملے کے اندر قطعاً اس بات کی صراحت موجود نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے مطالبہ ان سے یہ کیا تھا کہ میں نے حضرت علی سے، حضرت جعفر صادق سے، امام باقر سے، ان بزرگوں سے روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان میں سے کسی امام سے آپ بتا دیں کہ انہوں نے کوئی روایت کی ہو جس میں یہ ہو کہ ہم قرآن کریم کو بالکل صحیح سالم مانتے ہیں، یہ اسے ثابت نہ کر سکے، نیچے ایک اور امام تک آئے۔ اس میں میرا مطالبہ یہ ہے کہ تمام فرقوں کی اگر بات ہو تو وہ بات آپ کے لیے حجت نہیں ہے، آپ اس حوالے کے اندر اگر شیعہ کی تصریح بتا دیں تب آپ کے لیے قابل حجت ہوگا۔ اور ویسے اس کے علاوہ جو بات انہوں نے خود کی ہے کہ ہمارے نزدیک جب امتی کی کوئی کتاب ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، امام معصوم کی جو بات ہوگی اس کا اعتبار ہوگا۔ جب ان کے بقول یہ احتجاج تبرسی امام کی اپنی کتاب نہیں ہے تو یہ قطعاً اس کو حوالے کے طور پر پیش نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کسی مقام پر اصول کافی کو بھی نہیں پیش کر سکتے، فروع کافی کو بھی نہیں پیش کر سکتے، کسی اور کتاب کو بھی پیش نہیں کر سکتے، کیوں وہ امتیوں کی کتابیں ہیں، وہ اماموں کی کتابیں نہیں ہیں، اور ان کے پاس کوئی امام کی کتاب موجود نہیں۔ اس وجہ سے یہ اپنے مسلک کے لیے یہ حوالہ کارآمد ان کو ثابت نہیں ہو سکتا اور یہ پیش نہیں کر سکتے۔ حضور جی ہاں فرماؤ جی۔ سب آپ نے جو کچھ بھی ابھی تک بیان کیا سوائے اس کے کہ آپ ایک خطابت کا رنگ دکھا رہے ہیں، جی میں نے جو کچھ عرض کیا ہے میں نے پہلے آپ کو حوالہ دکھا دیا کہ ہمارا اس لیے کہ ان کے جمع کرنے والے غیر معصوم ہیں جن سے خطا کا امکان ہے، اس لیے میں نے کہا۔ اور آپ کی جو کتابیں ہیں وہ آپ نے ان کو صحیح کی سند دی ہے، اور جب میں نے صحیح بخاری یا صحیح مسلم سے ایک روایت پیش کیا تو آپ بار بار 21 اور 22 روایتیں اصول کافی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں نے یاد کیا ہے کہ آپ اگر اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اور آپ کا فرقہ اور آپ اگر تحریف قرآن سے پاک اور مبرہ ہیں تو مجھے قرآن مجید کی وہ آیت دکھائیں کہ جو اس آیت رجم کی ناسخ آیت ہے، اور وہ سن بتائیں جس سن میں کہ یہ آج ناسخ ہوئی، اور وہ بتائے راوی کہ جو اس کے منسوخ ہونے کا راوی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنی کتابوں کے سلسلے میں آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات اس لیے ماننا جائے وہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ جیسے لوگوں نے ان کو جمع کیا ہے، ہم اور آپ جیسے لوگوں نے ان کو جمع کیا ہے، اور ہم ان کو صحیح کی سند نہیں دی اور آپ نے صحیح کی سند ان کو دی ہے۔ اب رہا تحریف قرآن مجید، تو یہ تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی کی اور تفسیر اشتقاق ہے، یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے، مطبوعہ مصر ہے جناب، مطبوعہ یہ الاشتقاق ہے میرے ہاتھ میں جناب، یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے۔ اگر جی یہ جناب علی جو ٹھیک ہے
ہاں سو خیر ہے منسوخ کرو جی نہیں انہیں ہٹا لیا اتقان موجود ہے فتح القدیر یہ تفسیر فتح القدیر جناب علی محمد بن علی بن محمد شوقانی علامہ شوقانی دی تفسیر فتح القدیر جناب اور اس دی ذرا تھانوں جلد بھی دسی ونجا جی جو میں آیا ہاں اچانک اور تسا اجے اس صحیح بخاری دی آیت دا میں جواب دینا ہے کہ جزء ثانی ہے جناب جزء ثانی صفحہ نمبر جی صفحہ نمبر 60 ہے جناب علی تحریف کمی بیشی تحریف قرآن کے سلسلے میں صفحہ نمبر 60 ہے جناب علی ابن عساکر سے روایت ہے ان ابی سعید الخدری قال نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير قم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخرج ابن مردوى عن ابن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. جب نازل ہوئی پیغمبر پاک پر تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ قلنا آیت اب اس وقت قرآن مجید میں ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. لیکن ابن مسعود ابن مردوہ سے روایت ہے ابن مسعود کہتے ہیں قال قلنا نقرأ علی عہد رسول اللہ ہم پیغمبر پاک کے زمانے میں اس آیت کو کس طرح پڑھتے تھے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولی المؤمنین وإن لم تفعل ان علیا مولی المؤمنین جو اس وقت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. اور ابن مسعود کس کے راوی ہے کون ہے کس کے صحابی ہیں اور ان سے روایتیں کون لیتے ہیں یہ آپ مولانا صاحب خوب جانتے ہیں. اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرات اہل سنت والجماعت کے نزدیک پیغمبر پاک کے معتبر اور سچے صحابی ہیں ابن مسعود. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر پاک کے زمانے میں اس آیت کو پڑھتے تھے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولی المؤمنین. یہ شیعہ کی نہیں ہے یہ حضرات اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے. اور تحریف کا معنی ہے بڑھانا اور گھٹانا. اب بتائیں اگر یہ اہل سنت کی کتاب ہے تو اب قرآن مجید میں دکھائیں ان علی مولی المؤمنین کے پاس کہاں ہے. بس آپ کی بات ختم ہو گئی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. یہ پہلے میں آپ کے سامنے بات پیش کر چکا تھا کہ شروع میں کہ حوالہ وہ پیش کرنا چاہیے جو کتاب یہاں مولوی صاحب کے پاس موجود ہو. اگر موجود نہ ہو تو اس کا حوالہ پیش نہیں کرنا چاہیے اور وہ قابل اعتبار نہیں ہوگا. یہ محمد ابن علی شوقانی فتح القدیر والا یہ اب کا آدمی ہے غیر مقلد فرقے سے تعلق ہے اس کا. میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ آپ ثابت کریں کہ جواب تو سنیں جواب تو سنیں. کتاب کس کی ہے اہل سنت کی ہے غیر مقلد ہے. اس میں لفظ ہے اخرج ابن ابی حاتم وابن مردوہ وابن عساکر. یہ اس کی اپنی روایت نہیں نہ اس نے کوئی بات سنت کو ذکر کیا. یہ روایت ہے ابن ابی حاتم کی. اخرج ابن ابی حاتم. یہ کتاب کس کی ہے کتاب کس کی ہے ہاں کتاب کس کی ہے شیعہ کی ہے یا اہل سنت کی ہے. یہ معتبر ہے یا غیر معتبر ہے. یہ پاکستان کی چھپی ہوئی ہے یا مصر کی چھپی ہوئی ہے. یہ تفسیر نہیں ہے. میں یہ تفسیر شوقانی نہیں ہے.
मेरी बात तो आप सुनिए। आपकी बात मैं उस वक्त सुनूंगा जब आप मेरी बात का जवाब देंगे। मैं आपकी बात का जवाब ही दूंगा, तब आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। बताइए ये किताब किसकी है? एक मिनट जनाब, आप जरा खामोश रहिए। आप मुझे बताएं कि ये किताब शिया की है या गैर शिया की है, हमारी है या आपकी है? एक मिनट, ये बात समझना जी, मैं मेरे अल्फाज का आप जवाब दें कि ये किताब शिया की है या आपकी है? और जवाब तो सुने ना। नहीं, जो मैं सवाल कर रहा हूँ आप उसका जवाब दें। मैं कहता हूँ ये आपने रिवायत जिस किताब की पेश क्यों रिवायत की बात कर रहे हैं? किताब असल नहीं है, मैंने कोई हवाला पेश किया है? ये फतुल कदीर की ये हदीस है, ये किताब असल नहीं है। फतुल कदीर हदीस की किताब मैं है। कह रहा हूँ ये किताब असल नहीं है। ओहो, आप बताएं मुझे, ये असल नहीं है, कोई हवाला पेश किया मैंने? ये आपके सामने मैंने असल किताब पेश की है जिसका मैंने जिसकी इबारत मैंने पढ़ी है, और बताइए ये किताब शिया की है या बात आपकी? ये है, इनके पास मतलब एक छोटा सा रिसाला हो, ये छोटा सा रिसाला है? बात तो सुने नहीं मेरी, उसमें अगर ये लिखा हुआ हो कि फलां किताब में ये लिखा है तो बात हुज्जत होगी, कतल नहीं होगी। इसने हवाला दिया है अखरज इब्न अबी हातिम, मेरी बात नहीं, इब्ने अबी हातिम इसको लेके आया है, इब्ने असाकिर इसको लेके आया है। अगर इनके पास मौजूद है इब्ने असाकिर या इनके पास मौजूद है इब्ने अबी हातिम, ये पेश करें, हवाला काबिल हुज्जत है, मैं उसको जवाब देता ऐसी हूँ। बातें आप बच्चों वाली करते हैं। फलां फलां आप उसूले काफी में मतलब रावियों का नाम लेते हैं, तो इसमें अब आप इससे बच कैसे सकते हैं? कोई रिवायत जरा बात समझना, एक इब्ने मसूद तक उसने सिलसिला रिवायत को पहुंचाया जो साहबी रसूल है और सच्चा है। आप कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे सनद हैं? है, यहाँ सनद निकाल ने कहा है सनद। मैंने आपके सामने आपने कहा ना कि मौलवी साहब वो हवाला पेश न करें जो किताब पेश न कर सके। याद रखना, एक मिनट मेरी बात सुने आप तवज्जो से। आपने जो फरमाया ना कि मौलवी साहबों के ये किताब क्या है जी, आप पढ़े फतुल कदीर है या कि कोई रसाला है, और फतुल कदीरी का मैंने नाम अर्ज किया है या नहीं? अभी आप कैसे को रिवायत करें। फतुल कदीर है, असल किताब है, मतबूआ मिस्र है, पाकिस्तान की भी नहीं। शिया की है या गैर शिया की है? जब आपकी किताब है तो आप क्यों इससे भागते हैं? आप तारीफ कुरान के कायरे निकालते हैं मुझे कुरान मजीद से ये अल्फाज कि कहाँ है अन्नल, और फिर दुरे मंसूर निकालें। मैं ये हवाला तब ये हवाला कैसी बातें करते हैं? हवाला कहाँ मैंने पेश किया? खुदा के बंदे, मैंने असल किताब पेश की, हवाला नहीं है। इसके अब्दुल्लाह ने मसूद से मुलाकात हुई है। अब्दुल्ला, तो आप जो पेश कर रहे हैं उसकी इमाम से मुलाकात हुई है? मैं जो उसूले काफी से आप जो बातें कर रहे हैं उसकी उनकी इमाम से मुलाकात हुई है? उन्होंने इमाम से पूछा? मैं सुना गलत बात कर रहे हैं आप सुन पेश आप कर एक गलत बात कर रहे हैं। वो भी कहता अन जाफरी पे मेरी बात आप सुने। इससे ज्यादा गलत क्या हो सकती है कि आपकी तफसीर है दुरे मंसूर खुदा के समझे ना बात। आप लोगों को उलझाए नहीं, मेरी बात समझ लें, आप लोगों को उलझाए नहीं। आप उसकी समझ पे आपने मैंने मुनाज़ा अब तक नहीं किया था, आपने शुरू किया हुआ था मुनाज़ा। अब मैं भी चुके मुनाज़ा इसके अंदर मैं बात सनद बात मेरी बात नहीं, मेरी बात नहीं, आप जरा खामोशी से। या तो आप कहें सीधा इमाम के अल्फाज हैं, और अगर उसके साथ रावियों का सिलसिला है तो फिर आप उसको यहाँ क्यों नहीं मानते, अपनी किताबों में क्यों नहीं मानते? एक मिनट खानी उसका जब रवात को आप हमारी किताबों जब हमारी किताबों में आप रावियों का तज़किरा करके इमाम तक बात पहुंचाते हैं, तो हम आपकी किताबों से रावियों का तज़किरा कर साहब रसूल के जरिए रसूल तक जब पेश करते हैं तो आप क्यों नहीं मानते? क्या इब्ने मसूद रसूल पाक साहब, मेरी बात का जवाब दे के आगे बढ़ने जा, क्या इब्ने मसूद पैगंबर पाक का साहबी नहीं है? और सिलसिला रिवायत इब्ने मसूद तक नहीं पहुंचा? अभी सईद खुदरी कौन है? ये किताब किसकी है? शिया की है या अहले सुन्नत की है? अब ये दुरे मंसूर किसकी तफसीर है? बोलन का क्या मतलब है? मैंने अभी तक मुनाज़ा नहीं किया था, आप मुनाज़ा में डटे हुए थे। मुनाज़रा अब भी आप नहीं कर रहे, आप अपना टाइम का पूरा लगाएंगे तो मुनाज़रा तो ये होता है, मुनाज़रा अब भी आप नहीं कर रहे। आप मेरी बात का जवाब दें जो मैंने सवाल किया, और फिर ये सही बुखारी की रिवायत आपने पेश करना है जो सही आप मानते हैं कि ये आयत कब मनसूख हुई और इसकी नासिखात भी आपको बतानी पड़ेगी। रसूल करीम। दोस्तों, मैंने मुतफर्रिक दलाइल इनकी किताबों से पेश किए, अब उनके जवाबात से हटकर अब तारात भूल गए, तारात बताएं कितने हवाले पे, वो भी तो 22 रिवायतें पेश कर 22 रिवायतें इनकी किताबों से पेश कर चुका हूं, और उनमें से किसी का जवाब इनके पास नहीं है और न ये क़यामत तक उसका जवाब बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और अब जरा ज़हन नशीं रखें बात, इन्होंने अब हमारी किताबों की बात शुरू कर दी
اس سلسلہ میں اب جو آخری حوالہ انہوں نے پیش کیا ہے، میں ان کو یہ بات کہہ رہا ہوں، پہلے ابتدا میں یہ بات ہم نے طے کی تھی، جس حدیث کی کتاب سے، جس کتاب سے کوئی مسئلہ پیش کیا جائے گا اس کتاب کو سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ روایت جو عبداللہ ابن مسعود کی یا ابو سعید خدری کی یہ پیش کر رہے ہیں، یہ روایت فتح القدیر کی روایت نہیں ہے، یہ روایت ابن مردویہ کی روایت ہے، یہ روایت ابن عساکر کی روایت ہے، اور یہ روایت اس کے ساتھ ابن ابی حاتم کی روایت ہے۔ اگر ان کے پاس وہ کتاب موجود ہے تو یہ حوالہ پیش کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کتاب موجود نہیں تو یہ حوالہ پیش نہیں کر سکتے۔ اور اگلی بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ جب تک یہ اس کو مستقل طور پہ پیش نہ کر دیں اس وقت تک ان کی بات قابل حجت نہیں ہو سکتی۔ روایت کا میں نے بخاری کی روایت آپ ان کا جواب دیں۔ 11ویں صدی کا آدمی یا چھٹی صدی کا یا سنی وہ حوالہ نہیں، بات شیعہ اور سنی کے تعریف قرآن کے متعلق ہے۔ بات آدمی چاہے 11ویں صدی میری بات نہیں، آدمی آدمی چاہے 11ویں صدی کا ہے، رسول کی بات نہیں ہے، آدمی چاہے 11ویں صدی کا ہے، سنیے بھائی، یا 14ویں صدی کا ہے، آدمی چاہے وہ 11ویں صدی کا، چاہے وہ 14ویں صدی کا، چاہے وہ 15ویں صدی کا، آپ بتائیں کہ وہ آدمی شیعہ ہے یا سنی؟ سنیے ایک بات، اور اس لیے کہ آپ کا اور ہمارا بحث ہے اس بات پر کہ آیا شیعہ قرآن مجید کی تحریف سے قائل ہے۔ جب آپ کا سنی تعریف قرآن میں ملوث ہوتا ہے تو آپ اس کو 11ویں اور 14ویں صدی کا بتانے لگتے ہیں۔ لہذا آدمی چاہے 11ویں صدی کا ہو یا جس صدی کا بھی ہو، آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ سنی ہے یا شیعہ۔ اگر سنی ہے تو آپ تعریف قرآن میں ملوث ہیں، اور اگر شیعہ ہے تو ہم ملوث ہیں۔ ایک منٹ، مولوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ حوالہ، ہم حوالہ اسے کہتے ہیں، ہم حوالہ اسے کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شیعہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس میں اہل سنت والجماعت حضرات کی کتابوں کے حوالوں سے ہم نے ایک چیز کو لکھا ہے، ہم اس کو حوالہ کہتے ہیں، ہم اصل کتاب کو حوالہ نہیں کہتے۔ کیا ایمان سے بتائیں، ہم سب مسلمان بیٹھے ہیں، خدا کو حاضر ناظر کر کے بتائیں، یہ تفسیر در منصور ایک تفسیر قرآن نہیں ہے، اور یہ علامہ جلال الدین سیوطی شیعہ ہے یا اہل سنت والجماعت کے ہیں؟ جب علامہ جلال الدین سیوطی شیعہ ہے اور تفسیر در منصور تفسیر کی کتاب ہے، تفسیر ہے، تو پھر اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ پیغمبر پاک کے زمانے میں ہم اس آئے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین کے الفاظ سے پڑھتے تھے۔ اب بتاؤ کہ اگر قرآن مجید کی یہ تفسیر آپ کی ہے تو پھر ایک منٹ جی دیتا ہوں، بالکل مطمئن ہے، آپ کو ایک ایک حرف دکھاتے جاؤں گے۔ تو جب آپ کی یہ تفسیر اس میں یہ الفاظ موجود ہیں اور یہ آپ کی ہے تو پھر قرآن مجید میں بھی موجود ہونے چاہیے جب آپ تعریف قرآن سے بچ سکتے ہیں، اور اگر قرآن مجید میں نہ ہو تو آپ خود ذمہ دار ہیں تعریف قرآن کی۔
مولوی صاحب کیا مطلب ہے جنہیں اچھے بندے سننے والے بیٹھے نا جی مولوی صاحب جی گلا سی سنیا دو بڑے فاضل ہستیاں کتابوں دیا گلا کر دیں جذبات کی گل کتاب ہے اچھا جزو سادس جناب چھٹی جز سنیے جزو سادس چھٹی جز ایک نہیں کوئی نہیں بات ان ابن عباس باقی روایت کا نام چھوڑتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ میں نے خیانت کی ہے باقی روایت کا نام چھوڑتے ہوئے ان ابن عباس و ابن مسعود انه كان يحق موضتين من المصحف ويقول لا تخلط القرآن بما ليس منه انهما ليستا من كتاب الله انما امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان یتعوذ بہما وکان ابن مسعود لا یقرأ بہما جناب معوذتین پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے مولوی صاحبان کثرت سے ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اب یہ تفسیر در منصور ہے جناب ذرا خاموشی سے میں تفسیر در منصور ہے اور چھٹی جز ہے صفحہ نمبر 316 ہے اور پہلی سطر ہے معوذتین قرآن مجید میں نہیں ہے یعنی قرآن مجید کی صورتیں معنی ہی نہیں ہے ابن کیا نام ہے اس کا علامہ جلال الدین سیوطی نے معوذتین کو قرآن مجید کی صورتیں ہی نہیں مانا اور قرآن مجید میں موجود ہیں توجہ سے بات سمجھ لیں معوذتین یہ دو صورتیں جو آخری صورتیں ہیں یہ جو دو جنہوں نے نہیں ہے میں نے تو اصل کتاب پیش کرنی ہے چھٹی جز ہے در منصور ہے صفحہ 300 صفحہ 416 ہے معوذتین قرآن مجید کی آپ کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن پہ ایمان نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ قرآن مجید جو اس وقت موجود ہے اور ہمارے ہاتھ میں اس قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں یہ جو میرے ہاتھ میں اس وقت اور اس میں نہ کوئی شک ہے نہ شبہ ہے لیکن علامہ جلال الدین سیوطی ابن مسعود کی روایت سے ہاں ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں چھوڑو کہ یہ قرآن مجید کی جو آخری صورتیں ہیں یہ قرآن مجید کی صورتیں نہیں ہے یہ فقط نبی کا فرمان ہے غور کرنا جناب یہ فقط نبی کا فرمان ہے لہذا ان کو قرآن میں مت تصور کرو اب یہ زیادتی ہے یہ قرآن مجید میں بڑھا دیے گئے ہیں اب بتاؤ تحریف کا معنی ہے بڑھانا اور گھٹانا کمی کے بھی قائل ہو گئے اور بڑھانے کے بھی قائل ہو گئے اصل کتاب ہے جناب میرے فاضل مخاطب نے اب اپنی کتابوں کا جواب دینا تو چھوڑ دیا اور نہ وہ دے سکتے ہیں اور ابھی تک میرے پاس بڑے حوالے ان کے موجود ہیں کہ واقعتاً ان کے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے میں نے حضرت علی المرتضیٰ سے امام باقر سے امام جعفر صادق سے پیش کیا ان کے سامنے اس کا یہ قطعاً جواب نہیں دے سکے اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس سلسلے میں انہوں نے فتح القدیر پیش کی میں نے ان کو کہا کہ پہلے ہم نے یہ بات طے کی تھی جس کتاب سے روایت پیش کی جائے گی وہ اصل کتاب پیش کی جائے گی وہاں صاف لفظ لکھا ہوا ہے اخرجہ ابن ابی حاتم ابن مردوے ابن عساکر گویا کہ ان کتابوں میں وہ روایت
موجود ہے. اب چاہیے تو یہ تھا میرے فاضل مخاطب کو کہ وہ کتاب پیش کرتا اور وہ کتاب کو پیش نہ کرے تو یہ حوالہ قابل حجت نہیں. اب دوسرا حوالہ انہوں نے پیش کیا جی معوذتین کا, جو لفظ ذرا میرے فاضل مخاطب درست فرما لے, لفظ معوذتین نہیں ہوتا, لفظ ہوتا ہے معوذتین. آپ جو بھی کہتے ہیں معوذتین لفظ ہوتا ہے وہاں اس کے متعلق لکھا ہوا اخرج احمد اخرج احمد والبزار والطبرانی وابن مردوے. یہ ان کی در منصور کی اپنی حدیث کی یہ کتاب نہیں, یہ میں اپنی باری آپ کی باری بولا تھا, آپ کیوں بولتے ہیں؟ میں بالکل نہیں بولا, آپ جو مرضی ہے کہتے رہے. اخرج احمد مسند احمد کی جو روایت ہے, والبزار مسند بزار کی روایت ہے, طبرانی کی روایت ہے, اس کی اپنی روایت نہیں. اور اسی روایت میں آگے لکھا ہوا ہے واخرج طبرانی. میں پیش نہیں کرنا چاہتا کیونکہ طبرانی میرے پاس میں موجود ہے نہ کچھ, انہوں نے پیش کیا اسی کو رد کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, ساتھ آگے موجود ہے فی الاوسط بسند حسن عن ابن مسعود, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد انزل علی آیات لم ينزل مثل علی مثلهن المعوذتین. عبداللہ ابن مسعود خود فرماتے ہیں کہ معوذتین قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا نزول ہوا. یہ موجود ہے آپ کی کتاب جو انہوں نے پیش کی, ان کی کتاب سے ان کے خلاف مسئلہ میں نے نکال دیا کہ عبداللہ ابن مسعود تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذتین کو نازل کیا گیا, اس لیے یہ روایت ان کو کام زیادہ نہیں آ سکے. اور اس کے ساتھ آگے بات سنیں جی, میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا یہ تفسیر صافی ہے, تفسیر صافی ہے ان کی. میں نے آپ کے سامنے امام باقر سے, امام علی مقام امام علی المرتضیٰ سے, امام محمد باقر سے, امام جعفر صادق سے روایات پیش کی کہ واقعہ یہ قرآن کریم کے اندر کوئی تبدیلی کے ساتھ چپ کر انہوں نے کیوں نہیں کہتے ہو جو مولوی صاحب بولتا کہ ایک دم کچھ نہیں ہوتا. تفسیر صافی جلد ثانی اس کا صفحہ 80 ہے, اس میں لفظ موجود ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ. یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے, اس کے اندر جو ان حضرات کے نزدیک تبدیلی ہو چکی ہے وہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ كَلِمَاتٍ فی محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین والائمۃ من ذریتہم فنسی ہاکذا واللہ انزلت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت ہے امام صادق سے, جعفر صادق سے, ان سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کریم کی وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ كَلِمَاتٍ فِي مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ فَنَسِيَ هَٰكَذَا وَاللَّهِ أُنزِلَ. خدا کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں امام جعفر صادق کہ انزل علی محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح نازل ہوئی تھی. یہ 23ویں روایت ہے ان حضرات کی علم کی کتاب سے, اور اس میں صاف صراحت موجود ہے کہ یہ قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے. سورہ یہ انہی کی کتاب, اس کا صفحہ ہے 349, جلد ثانی ہے اسی تفسیر صافی کی. اس میں لفظ موجود ہے من یطیع اللہ ورسولہ فی ولایت علی والائمۃ علیہم السلام من بعدہ فقد فاز فوزا عظیما. ہاکذا نزلت. لفظ صاف موجود ہے کہ من یطیع اللہ ورسولہ فی ولایت علی, یہاں لفظ زیادہ کیا, فی ولایت علی والائمہ علیہم السلام من بعد فقد فاز فوزا عظیما. ہاکذا نزلت. اب موجودہ قرآن کے اندر یہ لفظ درمیان میں فی ولایت علی والائمہ علیہم السلام موجود نہیں ہے. یہ فرماتے ہیں یہ نازل ہوئے تھے اور اب اس میں تبدیلی ہو چکی ہے. یہ 24 روایتیں میں نے ان کے بزرگوں کی, ان کے ائمہ کی, ان کے سامنے پیش کی ہیں. یہ نہ مانے اپنے امام کی بات, ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن ان کی کتابیں, ان کے ائمہ کی روایتیں. اور ذرا بات اگلی ذہن نشین رکھنا, انہوں نے بخاری شریف سے آیت رجم کے متعلق اور ابن ماجہ سے آیت رضاعت کے متعلق
بات پیش کی تھی. میں نے انہیں کہا کہ وہ روایت منسوخ ہے اور اس پر انہوں نے کہا یہ بتاؤ جی کہ کس سالے منسوخ ہے یہ فلاں کیا ہوا جی. رواج سے نشی رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. صاف ایک واضح لفظ موجود تھا کہ جی لا نبی آبادی. لیکن جو افراد اس لا نبی آبادی کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جی نہیں مرزا قادیانی جو ہے نا وہ حقیقتاً نبی تو نہیں ذلی طور پہ نبی ہے گروزی طور پر نبی ہے. جی تم ہمیں وہ بتاؤ لفظ حدیث کے اندر کہ حضور نے فرمایا لا نبی یا ذلی یا لا نبی یا ذلن یوں اس قسم کا لفظ حدیث کے اندر بتاؤ تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. یا تم ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کھڑے ہو کر کس سن کے اندر رسول اللہ نے فرمائی تھی. یقیناً ان کی یہ بات قابل حجت نہیں ہوگی. بات صاف ہے جب ایک آیت نازل ہوئی اور قرآن کریم نے خود بتایا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها کہ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں اس سے بہتر کوئی حکم ہم لے آیا کرتے ہیں یا بالکل ہی اس کو بھلا دیا کرتے ہیں وہ بالکل منسوخ ہو جایا کرتی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم کے اندر خداوند قدوس نے اللہ رب العزت نے خود وضاحت فرما دی تو اور آیت نازل ہو گئی صحابہ کے اجماع سے. حضرت امام علی مقام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ کرام سب کی موجودگی میں یہ مصحف عثمانی تجویز کیا گیا اس کو بنایا گیا. سب صحابہ نے جمع ہو کر جس کسی کے پاس جو روایات موجود تھی متواتر درجے میں جو قرآن موجود تھا وہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا تھا اس کو جمع کیا. میں اور آپ سے زیادہ ابو بکر صدیق جب صحابہ نے اجماع کر کے اس میں تمام کے تمام صحابہ شریف تھے حتیٰ کہ علی المرتضیٰ سے نہ ہماری کتابوں کے اندر نہ ان کی کتابوں کے اندر کسی ایس کتاب کے اندر یہ اعتراض موجود نہیں ہے کہ علی المرتضیٰ نے یہ کہا ہو کہ یہ آیت قرآن کے اندر تھی اور یہ منسوخ نہیں ہوئی ہے اس کو یہاں پر لکھو. نہ کسی اور سے یہ بات منقول ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں جب صحابہ نے اجماع کر لیا وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے اس لیے قرآن کریم کے اندر اس کو داخل نہیں کیا گیا. اب ایک آدمی مانے نہیں اور وہ کہ نہیں تھی میرے دسو کدو ہو جائے کس سالنے چ ہوا فلاں ہوا یہ نہ ماننے کی بات ہے یہ ماننے والی بات نہیں ہوتی. اور اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ 24 روایتیں ان کے بزرگوں سے ان کے اماموں سے جب میں پیش کر رہا ہوں آخر کیوں نہیں اپنے اماموں کی بات کی طرف توجہ کرتے. میری جو روایت وہ پیش کرے میں جواب دے رہا ہوں کہ فلاں روایت انہوں نے فتح القدیر سے پیش کی ہے حالانکہ فتح القدیر کی اپنی یہ روایت نہیں ہے. اس نے صاف کہا ہے کہ ابن مردوے کی یہ روایت ہے تو یہ پیش کرے ابن مردوے کو. انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کی روایت برے منصور سے پیش کی حالانکہ وہاں اس نے صاف لفظ کہا ہے کہ یہ امام احمد نے مسند احمد کے اندر اس کو نقل کیا ہے تو انہیں چاہیے تھا یہ مسند احمد کو پیش کرتے اس کو باصنعت طور پہ پیش کرتے لیکن وہ تو کر نہیں سکتے. ادھر ہم پہ بھی اعتراض نہیں کر سکتے اس کا جواب ملتا ہے خامہ خاطر اس کو دہراتے ہیں بات کو. بات صاف ہے جو آیات منسوخ ہوئی ہے وہ یقیناً منسوخ ہے. نسخ کرنا اور بات ہے تحریف کرنا اور بات ہے. پہلے میں وضاحت سے کہ یہ بات کہہ چکا ہوں اللہ تعالیٰ نازل کرے وہی ایک بات کو ختم کر ڈالے یہ نسخ ہوا کرتا ہے. لیکن ایک آیت اللہ کی طرف سے آئے لیکن امتی اس کو نکال دے اس کو تحریف کہا جایا کرتا ہے. اور ہم میں سے کوئی بزرگ بھی ہمارے ائمہ سے امام ابو حنیفہ سے امام شافعی سے امام مالک سے امام احمد بن حنبل سے کسی صحابی سے یہ منقول نہیں کہ یہ موجودہ قرآن صحیح قرآن نہیں. مولانا صاحب یہ الفاظ دیکھیے یہ نسخ ہے یا سقط ہے آپ کہتے ہیں منسوخ ہو چکی ہے یہ سقط ہوئی ہے یا منسوخ ہے بسم اللہ بسم اللہ یہ الفاظ یار پھوڑنے پر جھوٹ بولنے کا بھی کوئی علاج ہے میں جو جب کتاب سامنے ہے اور کتاب بھی سیاہ سٹہ میں سے ہے ابن ماجہ ہے اور الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ نسخ ہے یا سقط ہے تو پھر آپ کیوں جان بوجھ کر اس کو مطلب تغیر کر رہے ہیں بدلا آپ اپنے بات پیش کریں نہیں آپ الفاظ آ کر پڑھے لکھے ہو کتاب
صحابہ میرے بڑے سنے میں اپنے اعتراض پیش کر چکا ہوں اپنے آئمہ تو جناب علی میں اس کا ثبوت پیش کر چکا ہوں کوئی آ کے دیکھ کہیں آپ کے آئمہ سے میں نے پیش کی آپ کی روایتیں آپ کی کتابیں ہیں آپ کے اماموں کی روایتیں ہیں میری بتا سنیے آپ میری کتاب شیعہ کی ہاتھ میں اٹھا رہے ہیں بے شک آپ اٹھ رہے ہیں لیکن کم از کم آپ اپنی کتاب کے مرتبے سے کیوں چشم پوشی کر رہے ہیں آپ اپنی کتاب کی اہمیت سے کیوں لوگوں کو منحرف کر رہے ہیں جب آپ کی سیاستہ کی کتاب ہے ابن ماجہ ہے اور الفاظ ہے سمت سکتا کے الفاظ ہیں یہ نسخہ کے الفاظ نہیں ہے مولوی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ آیت کا ایک منٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ اب آپ ہی پڑھیں گے میں نہیں پڑھوں گا جیسے آپ نے دوسری چیزیں پڑھی ہیں سنیے آپ نہیں پڑھے گا مجھے جواب کی ضرورت ہے دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ میں نے عرض کیا ہے کہ آیا رجم کا منسوخ ہوئی اس کی ناسخ آیت بتائیں اس کی ناسخ آیت بتائیں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا آپ ہنسے ڈال رہے ہیں جی یہ کوئی نہ مانے تو یہ تو کمزور پوائنٹ ہے کوئی نہ مانے تو یہ بڑا کمزور پوائنٹ ہے آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں آپ کوئی تفسیر نکالے اور کہیں کہ یہ آیت اس آئے رجم کی ناسخ آیت ہے آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں آپ کوئی تفسیر نکال کے مجھے بتائیں کہ اس آیت نے آئے رجم کو منسوخ کیا ہے ہر آیت جو منسوخ ہو جائے اس کی ناسخ آیت ہوتی ہے آپ مجھے کوئی ناسخ آیت بتائیں اور اس کے بعد یہ دوسری گزارش کیا آپ بار بار یہ کہتے ہیں تو بھائی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں ہر آیت جو منسوخ ہوتی ہے اس کی ناسخ آیت ہونی چاہیے اور مولوی صاحب کے پاس ماشاءاللہ بہت ساری کتابیں کوئی تفسیر نکال کے بتائے کہ جی اس آئے رجم کی یہ آیت ہے ناسخ یہ مولوی صاحب پر فرض ہے اور دوسری گزارش یہ ہے کہ بار بار یہ فرماتے ہیں اپنے اماموں کی اپنی کتابوں کو نہیں مانتے اپنی کتابوں کو نہیں مانتے یہ میں علامہ جلال الدین سیوطی آپ کے تو امام اور محدث ہیں میرے مصنفین کو نہ میں نے امام کہا ہے خدا نہ میری بات سنیں میرے جو کتابوں کے مصنف یا مؤلف ہیں میں نے نہ ان کو امام کہا ہے اور نہ میں نے ان کو کوئی ایسا لقب دیا ہے جس سے وہ اس کی عصمت ثابت ہو آپ کے تو امام اور محدث ہے اور مفسر ہے کیوں آپ اس کی بات نہیں مانتے ہیں اصل کتاب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آپ اس سے گریز کیوں کرتے ہیں مناظرہ ہی بنایا نا تو صاحب کو آئے دکھاؤ جی شاید دن ہر آیت کے واسطے بھائی آئے کیا میرے خیال ہاتھ امتائی دی لڑی بچے کو بیٹھا میرے کو چاہ دی پہلے تو مولوی نے پہلے تو خدا لڑی کہ شیعہ جو تھے آج کا الزام نہیں ہے یہ آج کا بہتان نہیں ہے شیعہ کے اوپر یہ بہتان اسی وقت سے چلا رہا ہے یہ بہتان ہے اگر بہتان نہیں ہے تو یہ آپ کی کتابیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں آپ ان کا کیوں رد پیش نہیں کرتے اگر بہتان نہیں ہے تو آپ نام تاریخ قرآن میں اگر دیکھیے اگر آپ شیعہ کو تاریخ قرآن کا مطلب ذمہ دار قرار دیتے ہیں تو آپ برابر سے اس کے شریک ہیں اور اگر شیعہ بے ایمان ہے تو یقیناً آپ کی کتابیں ثابت کرتی ہیں کہ آپ بھی تحریف قرآن کے سلسلے میں آپ بھی شیعوں کے ساتھی ہیں میرے نزدیک یہ بات جو آدمی تحریف قرآن کا قائل ہو تعریف کے معنی کرے تعریف کے معنی کرے پھر آپ کا یہ خدا واسطے یہ لفظ نہ کہیں یہ علامہ جلال الدین سیوطی کو آپ کیا علامہ جلال الدین سیوطی کا کہیں اپنا نظریہ آپ بتا دیں کہ وہ یہ کس نے لکھی ہے یہ کس نے لکھی ہے تفسیر در منصور منصور کے علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے یا کسی شیعہ عالم نے؟ علامہ سیوطی کی یہ در منصور 6 جلدوں میں ہے اس میں سے کسی ایک جلد میں یہ بات بتا دیں کہ وہ کہے کہ اس قرآن کے اندر کمی بیشی ہو چکی ہے اور میں آپ کی کتنی کتاب بتا رہا ہوں یہ جو روایتیں موجود ہیں وہ باقاعدہ تحریف ہر پیغمبر پاک کے زمانے میں جو روایت اندر
صحیح بھی ہوا کرتی ہے، منکر بھی ہوا کرتی ہے. آپ دیکھو مولوی صاحب نے تسلیم کر لیا کہ روایتیں صحیح بھی ہوتی ہیں اور روایتیں منکر بھی ہوتی ہیں. اب مولوی صاحب نے تسلیم کر لیا. یہ میں تسلیم کرتا ہوں. جتنے تسلیم کر رہے مطلب 10 گئے وہ چوبیس جو پنجے جتنی ہوئی ہیں مولوی صاحب کا سوال سنو. ہاں جی کیا فرمایا آپ نے؟ وہ آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کا یہ اصول کافی آپ لکھ دیں کہ مسترد نہیں ہے. ہاں بسم اللہ. آپ یہ لکھ کر نہ دیں. آپ خدا بہادر نادر جان کر یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری اور ابن ماجہ کو کہہ دیں کہ یہ جھوٹی ہے لہذا ہم جھوٹے. آپ اپنی صحیح کتابوں کو بھی نہیں مانتے اور ہم نے تو پہلے صحیح ہم نے پہلے واضح کر دیا کہ جیسے آپ کیوں نہیں پڑھتے آپ کہتے ہیں نا تو پھر کیا ہے تعریف کی گئی. تحریر کے معنی کیا ہے؟ تاریخ میں پہلے اتنی دفعہ کر چکا ہوں. آپ کی آپ کی استقامت آپ کی در اگر تحریک کے معنی بڑھانا اور گھٹانا ہے تو آپ کی استقامت آپ کی فتح آپ کی جناب در منصور میں آپ کی تفصیل ثابت ہے اور سے آپ کی صحیح کتاب سے میں نے روایت پیش کی ہے تو آپ اس کی نام سے نہیں بتائیں. آپ کے پاس کتابوں کا ڈھیر لگا یہ قانون مجھے لکھا قرآن قرآن رکھو کس سے موجودہ اس وقت جتنے ہمیں کیا قرآن بسم اللہ یہ کتاب ہے میں ہر یہ کتاب کے متعلق یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے اتنے لوگ سن رہے ہیں. اگر آپ کے پاس علم ہے اور اگر آپ مرد ہیں تو اس صحیح بخاری اور ابن ماجہ کی روایت کا طور پیش کریں تو میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں. دیکھیے یہ جواب ہے, یہ جواب ہے, یہ بات کا جواب ہے. یہی آپ کی ایمان کے بھی
پورے سورج میرے بھائی والا واسطے میاں صاحب ایک گل میری یاد رکھا ہے آپ ان شاء اللہ العزیز شیعہ جڑے ہیں اتنے فراق دل ہیں کہ تہاریاں کتاباں تحریر ثابت ہے لیکن اصا غیر شیعہ نو کافر نہ آ دے غیر شیعہ دا قرآن تو ایمان اصا نہ آ دے کوئی نہیں لیکن تصا جڑے زیادتی کریں دے اور باوجود دے کہ کوئی جواب ہی نہ دے سکے اگر وہ جھوٹے نن تو ساری کتابیں جھوٹی ہیں میری گل مسلمان کی کتاب رنگیلا رسول نے چوڑا جائے گا جی کتاب لکھی ہے نا رنگیلا رسول بالکل مسلمان کی کتاب اپنی جی کمزوری ہوتی ہے نا اپنی کمزوری زمین شور ملا اور کچھ شہید ہوئے مروائے حضرت معاویہ نے مروائے نا جی حضرت عائشہ پہ ماتم کیتا پٹنا شٹنا یہ گل چھوڑ صرف ایک مسلمانوں کی کتابیں ہندوؤں نے وہ روایت کھ کے رنگیلا رسول کتاب لکھی میں ایک چھوٹا مسئلہ جاننا تو لگی آؤ نا جہے شیعہ کے گھر والے بغیر دسے پردہ کرا کے نا قرآن چاہ کے کہڑا تحریر والا قرآن ہے کہ شیعہ کے گھر تو ہوا رنگیلا رسول دیکھ ماری ہے مسلمانوں کی کتابیں جو لکھا ہوں ملا کا جوتا دے دیتا ہے نا حوالا جوتا بھی دے دیتا ہے نا خاص کر بنو آباد اور بنو میے دور لکھیے دے جانا پتہ نہیں کہ کوئی نیچے والا قرآن سے کوئی ایمان نہیں سارے ہوتے قرآن اللہ تعالیٰ ہر قرآن سے آندے سردار خاتم